میں سب تو پہلوں اپنے نوجوانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہنا کہ اینی گرمی دے وچ اینی دھوپ دے وچ تسی آئے ہو تے بجلی نہیں آگی تے تسی اتنے بیٹھے یہ نوجوانوں کا جذبہ دیکھ کے میں بڑا خوش ہوں اور ہمیشہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے ملک کا جو مستقبل ہے وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے. اگر ہمارے نوجوان ترقی کریں گے، اگر ہمارے نوجوانوں کو جاب اپرچونٹیز اویلیبل ہوں گی تو پھر انشاءاللہ یہ ہمارے نوجوان خوشحال ہوں گے اور پاکستان بھی ترقی کرے گا. ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی بھی ادارے، کسی بھی سیاسی جماعت، کسی بھی بزنس کی جو کامیابی ہے وہ ٹیم ورک پہ ہے کہ اس کے پاس ٹیم کیسی ہے. تو مجھے آج آپ سب کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ پنجاب کے ہمارے جنرل سیکرٹری چودھری شافع حسین صاحب ہیں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے بہت سے اداروں میں، بہت سی سیاسی جماعتوں میں، بہت سی آرگنائزیشن میں ورک کیا ہے اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ شافع حسین صاحب ایز اے جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم پنجاب از ڈوئنگ اے فنٹاسٹک جاب. ان کے لیے بہت بہت تعریف. ہمارے یوتھ پاکستان کے پریزیڈنٹ کامران عثمانی صاحب اور جنرل سیکرٹری خضر بٹ صاحب، ماشاءاللہ ان کے لیے بھی بہت سی تالیاں. اس کے بعد ہمارے پنجاب کے پریزیڈنٹ جناب راشد ریاض صاحب، پلیز بات سن لیں. بات گرمی بہت، بیٹا آپ کے فائدے میں ہے، بیٹا آپ کے فائدے میں ہے. جتنی جلدی تقریر ختم ہوگی آپ اس گرمی سے نجات حاصل کر سکیں گے. تو ہمارے پاس ماشاءاللہ پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں راشد ریاض صاحب، صدر پنجاب ہیں، اور ہمایوں بل صاحب صدر لاہور ہیں، اور یہ بھی ماشاءاللہ ایک بہترین ٹیم میں صورت میں کام کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایک گل تے تسی سارے آج میرے نال ایگری کرو گے کہ جڑی سب تو بہترین سپیچ تے سب تو مختصر سپیچ سی وہ لاہور دے پریزیڈنٹ ہمایوں بل دی سی. اس تو بعد سارے پنجاب دے صدر میاں وحید صاحب، جنرل سیکرٹری ندیم پلوان صاحب ماشاءاللہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور میں انہوں بھی مبارکباد دینا ہے. اور اس تو بعد میں کہنا چاہتا کہ قاسم مہندی صاحب جڑے سارے پاکستان مسلم لیگ کے اسپوکس پرسنز نے، ماشاءاللہ ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. پھر ہمارے حمزہ کرامت صاحب ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تو اس کے بعد شادرہ زندہ باد. ہوں میں شادرہ تو آئے دوستوں کا بھی فردن شکریہ ادا کرنا چاہنا. عطر رشید خان صاحب، مہران کھوکھر صاحب، امجد پٹی صاحب، زاہد عباس صاحب، دلاور چٹھا صاحب، ملک جوید نمبردار صاحب، چودھری ساجد محمود صاحب، عبدل حیم میو صاحب، عرفان جارا صاحب، ڈاکٹر آصف ہاشمی صاحب، ثانی جٹ، مہر زاہد صاحب، مہر حسن صاحب، فیاض فاطمی صاحب، رانا زہر راوی ٹاؤن، رانا ظہیر صدر راوی ٹاؤن، اور خاص کر امجد شمسی صاحب، عنایت شمسی صاحب. شمسی بھائی بیٹا بات سنیں پلیز، بیٹا بات سنیں پلیز. آئی نو بہت جوش ہے آپ میں، بلبلہ ہے، ذرا میری بات سن لیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شمسی برادری نے مینوں شادرے بڑی محبت دیتی. اورنگزیب عرف علی صاحب، محمد عطا فرید عرف حمزہ صاحب، اور وسیم جٹ صاحب جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ شمولیت کی ہے، انہوں نے بھی بہت زیادہ تعریف. تو بھائی میں آج مختصر بات کروں گا.
سب سے پہلے تو جب میں گورنر بنا تھا تو سب سے بڑا میرا چیلنج یہ تھا کہ میں نے تمام یونیورسٹیاں جو ہیں ان کو دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں شامل کرنا ہے. تو آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ایز اے گورنر اور ایز اے چانسلر میں نے وائس چانسلروں کی اپوائنٹمنٹ میرٹ پہ کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری پنجاب کی بہت ساری یونیورسٹیاں دنیا کی ٹاپ 500 یونیورسٹی میں شامل ہو گئی ہیں ماشاءاللہ. دوسری بات جو سب سے اہم بات ہے، مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ میں نے پنجاب کی تمام یونیورسٹیوں میں قرآن پاک کو معنی کے ساتھ لازم قرار دیا. اب تمام یونیورسٹیوں میں قرآن ترجمے کے ساتھ ماشاءاللہ پڑھایا جاتا ہے. اور مجھے اس بات پہ بھی بڑا فخر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے برطانیہ کی پارلیمنٹ کا پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بننے کا شرف دیا تو میں نے وہاں پر بھی قرآن پاک پہ حلف اٹھایا تھا. اور آج بھی قرآن پاک برطانیہ کی پارلیمنٹ میں محفوظ ہے اور انشاءاللہ تا قیامت محفوظ رہے گا. تو میرے بھائیوں، میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ فیصلہ کریں کہ پچھلے 70 سالوں میں جو حکومتیں برسرکار اقتدارتی رہی ہیں، کیا انہوں نے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے توجہ دی ہے؟ تو میں آپ سے سوال کروں گا اور آپ نے مجھے جواب دینا ہے. کیا ان حکومتوں نے پاکستان میں غربت کو ختم کیا ہے؟ نہیں کیا. کیا ان حکومتوں نے لوگوں کو عدل انصاف دیا ہے؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ ہماری اماں ہوا کی بیٹیاں، ان کی عصمت دری ہوتی ہے، ان پہ تیزاب پھینکا جاتا ہے، 4 سال کی بچیاں، 6 سال کی بچیاں اور 6 سال کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اور یہ گنڈے اور بدماش دندناتے پھرتے ہیں، اور جو مقتولین کی فیملیاں ہوتی ہیں، وکٹم کی فیملیاں ہوتی ہیں، ان کو پولیس والے جیلوں میں بند کر دیتے ہیں. تو بھائی یہ نظام نہیں چل سکتا. کفر کا نظام چل سکتا ہے، جہاں عدل و انصاف نہیں وہ نظام نہیں چل سکتا. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان حکومتوں نے رشوت کا اس ملک میں خاتمہ کیا ہے یا رشوت کا ریٹ بڑھا دیا ہے؟ پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایم این اے ایم پی اے جن کو آپ الیکٹ کرتے ہیں، لاکھوں لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں، کیا جب ان کے پاس نوکریاں آتی ہیں تو کیا یہ نوکریاں اپنے ورکروں میں یا میرٹ پہ تقسیم کرتے ہیں یا اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں اور نوکریاں بیچتے ہیں؟ پھر میں ایک اور سوال کرتا ہوں آپ سے کہ جب ان کو فنڈز ملتے ہیں، کسی کو 1 ارب روپیہ ملتا ہے، کسی 2 کو ملتا ہے، تو کیا یہ فنڈ جو ہے سڑکوں بنانے میں، پینے کا صاف پانی دینے میں یا سیور سسٹم بنانے میں لگاتے ہیں یا اپنی جیبوں میں ڈالتے ہیں؟ تو میرے پراوو اینا دی جڑے پیٹ میں ایک گہرے کنویں بن گئے نے، خوہ نے، جیڑی انہاں دا پاک دولت لٹ کے انہاں دا لالچ ختم نہیں ہوندا. تے میں تھانوں اج مثال دینا چاہنا کہ صحیح لیڈر کی ہوندے نے. حضرت عبداللہ بن عمر نصیب جب وہ خلیفہ بنے تو اس وقت کے امیر ترین شخص تھے، جو پوشاک ایک دن پہنے تھے دوسرے دن وہ نہیں پہنتے تھے، لیکن جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنی ساری دولت بیت المال میں جمع کر دی اور غریبوں میں تقسیم کر دی. جب وہ آخری وقت میں بیمار ہوئے تو ان کے رشتہ دار، ان کے عزیز ان کے پاس آئے، بھئی کون کارنر میں، بھئی کون گڑبڑ کر رہا ہے، بھئی کارنر کے لوگ پلیز. تو حضرت
عمر بن عبد نصیب کے پاس ان کے رشتہ دار آئے. انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی زندگی میں تو اپنی اولاد کو اپنی پھیلوں کو ٹھاکوں میں وقت گزارا ہے, مرنے سے پہلے ان کا کوئی وظیفہ مقرر کر دیں تاکہ آپ کی موت کے بعد وہ اپنی زندگی آسودگی کے ساتھ گزار سکیں. تو میرے بھائیوں, عبداللہ عمر نصیف نے اپنے فیملی کو, بچوں کو بلایا, ان سے کہا کہ میرے پاس دو راستے تھے. ایک راستہ تھا کہ میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتا, میں دولت اکٹھی کرتا, میں محلات بناتا, لیکن اپنے لیے دوزخ کا انتظام کر لیتا. دوسری آپشن میرے ساتھ یہ تھی کہ میں اپنی رعایا کی خدمت کرتا, رعایا کو خوشحال کرتا, اپنے لیے کوٹھیاں بنگلے نہ بناتا, اور جب میں جنت میں چلا جاتا. تو میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہے. تو میں اپیل کروں گا اپنے حکمرانوں سے کہ خدا کے لیے اس ملک میں لوگوں کو دو وقت کی روٹی نہیں ملتی, لوگ بھوکوں مر رہے ہیں. عید پہ لوگ جو ہیں کپڑے اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے. اس گرمی کے موسم میں ہمارے لاکھوں بچے ننگے پاؤں پھرتے ہیں, اور اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہے, لیکن اس لوٹ خسوٹ نے, اس چوری نے, اس ڈاکے نے, اس کرپشن نے اس ملک کے لوگوں کو غریب ترین کر دیا ہے. اور پھر ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بھکاری بن کر, اور ہماری حالت یہ ہے کہ 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں, اور کشکول لے کے بھکاری بن پہ دوسروں ملکوں کے پاس پیسے ادھار لینے کے لیے یا بینکوں کے رکھنے کے لیے ملتے سماجتیں کرتے ہیں. وہ خدا کے لیے آپ کو اللہ نے ہر ملک میں دی ہے, کرپشن کا خاتمہ کر لو اور بادشاہی خرچے ختم کر دو تو یہ ملک ترقی بھی کر سکتا ہے, اس ملک میں خوشحالی بھی آ سکتی ہے. تو میں آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی نوجوانوں کا کنونشن ہوتا ہے میں تھوڑی سی شعر و شاعری بھی کرتا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ ہوں اسی تھوڑا جہا ادھرلے پاسے بھی آ جائے تاکہ یہ جڑیاں گلاں ہیں, کئی گلاں اج کل کے حالات وہ بڑے طریقے نہ کرنی پیندیاں, یہ بڑے مشکل دن نے, یہ ملک تے بھی ساڈے تے بھی سارے تے اوکھے دن نے, تے گلاں بڑے احتیاط نہ کرنی پیندیاں. عجب رسم چلی ہے, سنو بیٹا, عجب رسم چلی ہے کہ جو بھی چلے سر جھکا کر چلے. عجب رسم چلی ہے کہ جو بھی چلے سر جھکا کر چلے. عجب دیوانگی ہے اپنی کہ جب بھی چلے سر اٹھا کے چلے. تو نوجوانوں, انشاءاللہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا, ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی. ہمارا 5.5 سال کا ایز اے گورنر ریکارڈ ہے کہ ہم نے اس ملک کو کچھ دیا ہے, اس ملک سے لیا نہیں ہے. اور چودھری شجاعت حسین صاحب کا بھی ریکارڈ ہے کہ انہوں نے اس ملک کو دیا ہے, اس ملک سے لیا کچھ نہیں ہے. اور چودھری شاف حسین ہوں تو ماشاءاللہ ان پہ بھی کوئی کسی قسم کا الزام جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس لیے بھائی اسی تک سر اٹھا کے چلنا. یہ وہ شہر تو نہیں بیٹو, یہ بات سن لیں, یہ آپ کے فیوچر کی بات ہے, یہ آپ کے مستقبل کی بات ہے بیٹو. یہ وہ شہر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں. بھئی یہ جو کالی رات ہے, گھٹونی رات ہے پاکستان پہ, یہ 75 سال سے چل رہی ہے. اس ملک میں صرف عمرا نے, بڑے لوگوں نے, ایلیٹ نے, بڑی والوں نے, انہوں نے اپنے لیے یہ ملک جنت بنا لیا ہے اور غریبوں کے لیے یہ ملک جہنم بنا دیا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اٹھنا پڑے گا, ہم اگر اس جنگل سے اپنے آپ کو آزادی دینا چاہتے ہیں. داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر, وہ انتظار تھا جس کا, یہ وہ سحر تو نہیں. تو پھر ہم سب ایک دوسرے کی خامیاں تلاش کرتے ہیں.
اپنے گریبان میں منہ جھانک کے نہیں دیکھتے. تو اس لیے نوجوانوں، یہ صرف اگلے جو 2 اشعار ہیں وہ صرف آپ کے لیے ہیں. کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا. ہماری ساری حماقتوں کو وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے. اگر وہ چپ ہے تو میری مانو کہ وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں دوسروں کی برائیاں دیکھنے کی بجائے اپنے گریباں میں جھانکنا چاہیے کہ ہم نے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے ہم نے کیا کیا ہے. اور میں اللہ کے فضل و کرم سے جب بھی میں اپنے ماضی کو دیکھتا ہوں، اپنے گریباں میں جھانکتا ہوں، تو میں یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں ممبر برطانیہ کی پارلیمنٹ کا تھا، لیکن ہر وقت میں سوچتا پاکستان کا تھا، میں سوچتا کشمیر کا تھا، میں سوچتا فلسطین کے لوگوں کے ساتھ تھا. جب میں ممبر آف پارلیمنٹ بنا تھا تو پاکستان کی ٹوٹل ایج 20 ملین پاؤنڈ تھی. جب میں 2010 میں ریٹائر ہوا تو پاکستان کو یو کے 400 ملین پاؤنڈ. اس کی وجہ سے ہمارے ملک کے لوگوں کو $20 بلین سے ہماری بزنس کو فائدہ ہوا ہے. میں اپنے خرچے پہ یورپ 4 دفعہ گیا اور پاکستان کو GST پلس لے کے دیا. اپنی ذات کا بعد میں سوچا، پاکستان کا اور پاکستان کے عوام کا جو ہے پہلے سوچا. تو آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور پاکستان کے لوگ معاشی طور پر ایک بہت مشکل ترین وقت سے گزر رہے ہیں. اور ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ سعودی عرب میں چائنا اور سعودی عرب جو کہ ہمارے سب سے پیارے دوست ہیں، بیسٹ بڈیز ہیں، وہاں پر انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کانفرنس ہوتی ہے. دنیا کے سارے اسلامی ملک اس میں شرکت کرتے ہیں، پاکستان وہاں نہیں ہوتا. یہ سوال ہم سے پوچھنا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں اس انویسٹمنٹ کانفرنس میں، جبکہ ہم سی پیک کا حصہ ہیں، ہم وہاں انوائٹڈ نہیں تھے؟ اگر انوائٹڈ تھے تو وہاں ہم گئے کیوں نہیں ہیں؟ تو میرے بھائیوں، جو بھیک مانگتے ہیں ان کی حالت یہی ہوتی ہے جو ہماری. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے مستقبل کے لیے، پاکستان کے عوام کے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہو. اور میں وہ شخص ہوں جس کے دنیا کے ہر کونے میں پاکستانیوں سے نہیں، بین الاقوامی پولیٹیشین سے کانٹیکٹ ہے. اگر ہمارے الیکشن کی لیجیٹیمیسی کو دنیا نے تسلیم نہ کیا تو پاکستان کے لیے اس کے بہت خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ صاف اور شفاف الیکشن بہت ضروری ہے اس ملک کے لیے اور وہ ہونے چاہیے. میرا خیال ہے کہ میں تمہیں 2 خوشیاں دے دوں. ایک میں اپنی سپیچ دے دوں اور دوسری لائٹ آ گئی. اور اس تو بعد کچھ نہ کچھ پڑھے تھے. میرا خیال ہے کھان کا انتظام ہے، اپنی ریفریشمنٹ سارے دوستوں نے بیٹیاں نے کر کے جانا. بہت بہت شکریہ.